الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صالحین کا تذکرہ فرمایا ہے. کئی مقامات ایسے ہیں جن میں حق تعالی نے اپنے نیک بندوں نبیوں کے علاوہ بھی ان کی زندگی کے حالات اور واقعات کو بیان کیا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ حق تعالی نے صالحین کا تذکرہ قرآن میں کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم بھی دیا کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو، قیامت تک کی امت کو صالحین کا تذکرہ کیجیے ان کے سامنے اور ان کے واقعات کو بیان کیجیے. یہی وجہ ہے کہ خود ہمارے آقا نے بھی قرآن کریم کے علاوہ اپنے فرامین میں، احادیث مبارکہ میں بہت سی مرتبہ صالحین کا تذکرہ فرمایا. ایسی کئی مثالیں احادیث میں بھی موجود ہیں قرآن کریم کے علاوہ. جیسے اگر میں اشارہ کروں، بنی اسرائیل کے 3 صلحاء کا تذکرہ حضور نے فرمایا تھا جو آپس میں دوست تھے، سفر میں نکلے ہوئے تھے، بارش کا موسم تھا. تیزی کی جب بارش ہوئی تو اس سے بچنے کے لیے کہاں چلے گئے؟ غار. مجھے قصہ نہیں سنانا، صرف اشارہ کرنا ہے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے صالحین کا تذکرہ کیا. احادیث مبارکہ میں بھی ہمارے آقا نے صالحین کا تذکرہ کیا. اس طرح سے میں اشارہ کر رہا ہوں. غار میں گھسنے کے بعد میں وہ سخت ہواؤں کی وجہ سے ایک چٹان اوپر سے آ کر اس نے غار کا منہ بند کر دیا. اب ان تینوں اللہ والوں نے، ان صالحین نے اپنے اپنے عمل صالح کا وسیلہ دے کر دعا مانگی تھی، جس کے بعد اللہ نے اس مصیبت کو دور کر دیا. یہ واقعہ حضور نے بیان کیا. اور بھی مجھے ایک عجیب قصہ یاد آ گیا، سناتا ہوں. ترمذی شریف میں غالباً عبداللہ ابن عباس یہ بھی راوی ہے یا اور کوئی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے بنی اسرائیل کے ایک نیک بندے کا توبہ کرنے کے بعد بندہ نیک ہو جاتا ہے. کفل نام تھا ان کا. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضور سے میں نے 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ سنا ہے. یہاں ایک بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے نئے نئے مضامین بیان کیے جائے، الگ الگ نئے نئے ٹاپک پر بیان کیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی موضوع ایسا ہے
کی ضرورت فی الوقت ہے. جیسے مثال کے طور پر اس وقت توبہ کا موضوع بیان کیا جائے، اگرچہ وہ بہت پرانا موضوع ہے، کئی مرتبہ سن چکے ہیں، ضرورت کی باتیں بار بار بیان کی جا سکتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قصہ 7 مرتبہ تقریباً بیان فرما رہے ہیں. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ عین گناہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی. گناہ سے بچ گئے اور توبہ کر کے اللہ سے اپنا تعلق درست کر لیا. اور اتفاق سے اسی رات جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کی طرف سے ان کے دروازے پر آ کر کے یہ لکھ دیا گیا کہ اللہ نے کس لگے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر. ترمذی شریف کا واقعہ. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، آج انشاءاللہ کوشش کریں گے صالحین صالحین کا تذکرہ. یہ تو بہت طویل موضوع ہے. نیک لوگوں کا تذکرہ اس لیے کرنا چاہیے تاکہ ہم میں نیکی کا شوق پیدا ہو. کتاب و سنت میں جو واقعات ہیں اس کی ایک غرض، ایک مقصد یہ بھی ہے، صالحین کے تذکرے سے عبرت اور نصیحت بھی حاصل ہوتی ہے. بعض اوقات زندگی میں اطلاع پیدا ہو جاتا ہے. صالح انقلاب صالحین کے تذکروں سے پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ بہت پاکیزہ زندگی اور بالکل رب چاہی زندگی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت سے وہ پاک. بہت سے ایسے صلحاء ہمیں ہر زمانے میں مل سکتے ہیں. یہاں ایک بات کہتا ہوا اصل موضوع پر آؤں گا. میرے بھائیوں، شاید ہماری نگاہ میں کمی اور کوتاہی ہے کہ ہمیں صالحین نہیں مل پا رہے. شاید ہمارے دل کی تنگی کی یہ نشانی ہے کہ بڑے بڑے اللہ والوں میں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی خامی خرابی نظر آ ہی جاتی ہے. شاید اس چشمے کا اثر ہے، سمجھے نا. ہمارے دل میں چونکہ کھوٹ ہے نا، اس لیے ہمیں اچھے اچھوں میں بھی کھوٹ نظر آ جاتی ہے. آدمی جیسا چشمہ پہنتا ہے ویسے ہی نظر آتا ہے. ورنہ خدا کی قسم جب تک قرآن روئے زمین پر موجود رہے گا تب تک صالحین کا وجود رہے گا. یہ قرآن ہی سے ثابت ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب تعالیٰ نے 2 باتیں آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی. تقوی اختیار کرو. یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے. اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے بچنے کا نام خلاصہ یہ ہے، یہ تقوی ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں اور اچھوں کے ساتھ رہو. یہ دوسرا حکم سورہ توبہ کی آیت 11 پارہ ہے. مفسرین نے کمال کیا، فرمایا اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے جب اللہ نے اس کو حکم دیا اور یہ حکم قیامت تک رہے گا، جب تک قرآن ہے یہ حکم رہے گا سچوں کے ساتھ رہو. اس سے معلوم ہوا کہ قیامت تک سچے اور اچھے انسان روئے زمین پر رہیں گے.
ورنہ اللہ اس بات کو حکم نہ دیتا. جو نیک لوگ اس وقت ہمارے سامنے ہیں بھائی، ان کی قدر کرنا سیکھو. یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. پھر صالحین کا تذکرہ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور ایک بات بتلاؤں، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ برکتہ فرماتے تھے جو بندہ اس زمانے میں 2 کام کر لے. ایک قاری صاحب کی بات اور ایک شیخ، ہمارے شیخ کی بات یاد آ رہی ہے. بہت غور سے سنیے اور کچھ کوشش کیجیے اپنے اندر تبدیلی لانے کی، اپنے زندگی میں عمل میں لانے کی کچھ کوشش کیجیے. قاری طیب صاحب نور اللہ برکتہ فرماتے تھے جس شخص میں 2 باتیں پائی جائے وہ اللہ کا نیک اور صالح بندہ ہے. کتنی باتیں ذرا بولو، یاد رکھو گے سب. کتنی باتیں؟ نمبر 1، فرائض کا اہتمام کرتا ہو. نمبر 2، محرمات سے، حرام کاموں سے اور حرام چیزوں سے، چاہے وہ کھانے پینے کی ہوں وغیرہ بچتا. یعنی بہت زیادہ نوافل کا اگر اہتمام نہیں کر سکتا اور بہت زیادہ تسبیحات نہیں بھی پڑھ سکتا، یقین مانو ہر وقت اگر اللہ اللہ نہیں بھی کر سکتا لیکن فرائض کا اہتمام کرتا ہے، کوئی فرض چھوڑتا نہیں. اور یاد رکھو فرائض کا تعلق صرف عبادات ہی سے نہیں ہے. عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہوں، معیشت ہوں، اخلاق ہوں، جس شعبے میں جو چیزیں فرض ہیں اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے، فرائض کا اہتمام کرتا ہو اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے. وہ بھی اللہ کا ولی ہے. اور ہمارے شیخ حضرت مولانا قمر الزمان نے عجیب بات فرمائی. فرماتے اس زمانے میں میرے نزدیک وہ بندہ بھی نیک ہے اور اللہ کا ولی ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہو، گناہ. بولو بھائی، ہم تو بخشتے کسی کو بیچارہ کوئی جماعت میں جا کر کے آ جائے، یا کوئی مولوی صاحب کا ذرا کرتا تھوڑا سا بے خیالی میں نیچا ہو جائے، عجیب حال ہے ہمارا. اس زمانے فتنے کے اس دور میں وہ شخص بھی اللہ کا ولی ہے اور اس کے نیک ہونے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہو، گناہ کم ہو. قدر کرو. آپ جو نیک لوگ آپ کو میسر ہیں بھائیوں، بہت ممکن ہے کہ شاید آئندہ ہماری اولادوں اور نسلوں کو ایسے لوگ بھی نہ مل پائے. ان کی قدر کرنا سیکھو. قرآن پاک کی جو آیت میں نے پیش کی نا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس سے معلوم یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے. نیک لوگوں کے ساتھ، سچے اور اچھوں کے ساتھ رہو. تو اس سے ثابت ہوا کہ قیامت تک سچے اور اچھے لوگ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں ضرور رہیں گے. اور بھی ایسی بہت سی آیات جیسے سورہ لقمان میں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں اپنا بنا لیا، جو ہمارے ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کا اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے جیسا طور طریق اختیار کرو، ان کی ہدایات کا اتباع کرو، اس پر عمل کرو. اب میں زیادہ نہ پھیلاتے ہوئے ایک عجیب و غریب واقعہ مجھے بیان کرنا تھا. صالحین کے تذکرے میں کتنی نصیحتیں ملتی ہیں، یہ نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت شیخ نے بھی فضائل اعمال میں کہیں لکھا ہے یہ واقعہ، اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی اور
سلیمان ابن عبد الملک، دیکھیں صالحین کا تذکرہ سنیے، اپنے زمانے کے ایک صالح اللہ کے ولی اور نیک بندے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس زمانے کے بادشاہ اور بڑے لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے تھے اور محتاج بن کر کے اپنی اصلاح کی نیت سے جاتے تھے۔ یہ بڑی بات ہے۔ سلیمان ابن عبد الملک بادشاہ وقت تھے، حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت میں کچھ ذہن میں سوالات ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کر کے تسلی کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو۔ حضرت نے فرمایا پوچھیے بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت پہلا سوال میرا یہ ہے، میرا اپنا حال یہ ہے کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگ رہا ہے نا؟ آج ہمارا حال بھی ہے نا، ظالم حکومتوں سے ڈر نہیں لگ رہا، اپنے گناہوں سے نہیں ڈر لگ رہا، موت سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں جی موت سے آپ کو بھی ڈر لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ کون موت کو چاہتا ہے؟ حضرت موت سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ تو دیکھو ایک بات تو یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی جب ہمارے آقا سے ایک مرتبہ یہ سنا تھا کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا پھر اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ تو سیدہ عائشہ تو بڑی سمجھدار تھی، فرمایا حضور اللہ سے ملنے کا مطلب تو موت ہے، اور موت کو تو ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی پھر ہم سے ملنا پسند نہیں کر رہے۔ ہمارے آقا نے اس وقت سمجھایا تھا کہ یہ زندگی کے عام حالات کے وقت کی بات نہیں ہے، عام حالات میں تو ہم اور آپ موت کو پسند نہیں کرتے، لیکن موت سے پہلے خاص طور پر مومن کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ وہ مومن اور وہ مومنہ جن کی زندگی رب چاہی تھی، صالحین کے طریقوں والی زندگی تھی، میں کوشش کروں گا آگے کچھ بتانے کی، ان کی زندگی کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو ان کو دنیا سے وحشت ہونے لگتی ہے اور ان کی روح اندر سے ایسی پھرپھراتی ہے جیسا پرندہ پنجرے میں پھرپھراتا، پھر انہیں موت سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ عام حالات کی بات نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے موت کے وقت ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کو موت زیادہ پسند ہوتی ہے، اللہ کی ملاقات کا وہ متمنی رہتا ہے۔ بہرحال حضرت نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ موت سے نفرت اور وحشت اس لیے ہے کہ ہم نے صرف اپنی دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو ویران کیا ہے، اور ہر بندہ آزادی سے ویرانی میں جاتے ہوئے ڈرتا اور گھبراتا۔ ہم نے کوئی موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کی ہی نہیں، اس لیے ہمیں موت کے نام سے کپکپی آتی ہے اور ڈر لگتا ہے۔ اور جو لوگ موت کی حقیقت سے باخبر ہوتے ہیں اور جو لوگ پیارے آقا کے اس فرمان پر یقین رکھتے ہیں کہ الموت تحفۃ للمؤمن، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ کیسے؟ اگر زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے تو موت کا مقصد اللہ کی ملاقات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرا سوال سلیمان ابن عبد الملک نے یہ کیا کہ حضرت اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا
تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ سلیمان ابن عبد الملک کے اس سوال کے جواب میں حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ہم دنیا میں رہ کر یہ معلوم کرنا چاہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا تو فرمایا اپنے آپ کو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے سامنے پیش کرو، تمہیں اپنے اس سوال کا جواب مل جائے گا جس میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک میں فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد نیک لوگ تو نعمتوں میں ہوں گے اور برے لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ تمہارے سوال کا جواب ہے، مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنے آپ پہ غور کر لو، تم نیک ہو یا برے ہو۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار، ابرار نیک لوگوں کو صالحین کو کہتے ہیں، ابرار اور صالحین نعمتوں میں ہوں گے۔ کسے کہتے ہیں ابرار؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ان الابرار لفی نعیم کے تحت میں ایک عجیب بات بیان کی ہے۔ اس بات کو میرے بھائیوں پلے باندھ لیجیے۔ حسن بصری فرماتے ابرار کون ہے؟ فرماتے جس میں دو باتیں پائی جائے وہ کون ہے؟ بولو، ارے بولو بھائی، ابرار وہ ہے جس میں کتنی باتیں پائی جائے؟ ارے بولو نا، دو باتیں مجھ پہ پائی جائے تو میں ابرار ہوں، آپ پہ پائی جائے تو آپ ابرار ہیں۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں المسلم من سلم المسلمون کے تحت یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے حسن بصری کے حوالے سے۔ ابرار، یہ کہا نا کہ ابرار لوگ مرنے کے بعد نعمتوں میں ہوں گے، تو ابرار کون ہے؟ فرماتے جن میں دو باتیں پائی جائے وہ ابرار ہے، وہ مرد بھی وہ عورتیں بھی۔ نمبر ایک الذین لا یؤذون الضر، نمبر دو ولا یرضون الشر۔ یہ ہے ابرار۔ پہلی بات ان میں یہ پائی جائے اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے کسی کو بھی جان بوجھ کر کوئی تکلیف، بولو بھائی، آج دنیا جو مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے نا تو وہ اس لیے کہ مسلمانوں کا کیریکٹر ان کے سامنے بہت غلط پیش ہوا ہے۔ سچے مسلمان وہ ہیں جن کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہماری ذات سے، ہماری زبانوں سے کتنی تکلیفیں اپنے قریب کے لوگوں کو، بیویوں کو، بچوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، پڑوسیوں کو، مسلمانوں کو، بلکہ زیادہ تکلیفیں ہماری ذات سے، ہمارے کاموں سے، ہماری باتوں سے اپنوں کو پہنچتی ہیں، دوسروں کو نہیں پہنچتی۔ قرآن نے تو حضرات صحابہ کی جو شان اور صفت بیان کی نا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کی شان اور صفت تھی کہ وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت تھے، لیکن آپس میں اللہ کے بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑے نرم دل تھے۔ اور خدا کی قسم آج ہمارا حال اس کا بالکل الٹا ہی ہے۔ غیروں کے سامنے تو بھیگی بلی کی طرح بنتے ہیں، اور ذرا اپنے پڑوسیوں اور اپنے آس پاس کے لوگوں اور اپنے مسلمانوں کے سامنے کوئی بات پیش آ جائے تلواریں نکالنے، تو پہ تلوار نکالتے ہیں۔ حال ہے یہ کیا یہ ہمارے سماج کا حال نہیں ہے؟ اور بھائیوں یہ باتیں سننے کی نہیں ہے، اپنی زندگی میں لانے کی ہے۔ اپنے آپ کو بے ضرر بنا لینا، خدا کی قسم بہت بڑا کمال ہے اس زمانے میں، بہت
اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین. مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے آقا نے ایک مرتبہ صدقے کی ترغیب دی تو صحابہ تھے، وفادار تھے، اشاروں کو سمجھنے والے. کتنی ساری مثالیں، ذرا سا اشارہ کر دیں حضور نے، وہ جیسے قرآن کی آیت کا دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں، میں پھیلانا نہیں چاہتا بات کو، عجیب وہ مشہور ہے. جب آیت کریمہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی، کئی واقعات اس کے تحت مذکور ہے. ابو طلحہ کا واقعہ مشہور ہے کہ تم اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، نیکی کا اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، تو جو چیز تمہیں زیادہ پسند ہے نا وہی اللہ کے لیے دو. اب انہوں نے غور کیا تو کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا جو باغ ہے مسجد نبوی سے بالکل لگ کر کے ہے، جس کا پانی بھی بڑا میٹھا عمدہ، یہ مجھے بڑا پسند. فوراً حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ. یہ کیا جذبہ تھا انہیں. حضور اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے محبوب چیز کو اللہ کے لیے دو، تو مجھے میرا یہ فلاں باغ بہت پسند ہے، آپ پر وقت، آپ جو چاہیں کیجئے. یہ میں نئی باتیں نہیں سناتا، میں صرف اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں. صحابہ اگر انہیں کوئی اشارہ مل جائے، ہم تو صاف صاف نبی کے حکم کو توڑتے ہیں. اشاروں پر عمل کرنا یہ ہمیں، وہ عاشق رسول تھے جو اشاروں پر عمل کرتے تھے. ہمارا حال یہ ہے جھوٹے قسم کے لوگ صاف صاف فرامین کو روزانہ توڑتے ہیں. میں کیا بتاؤں بھائیو، ذرا بس غور کرو، اپنے آپ پہ خود ہی غور کرو کہ روزانہ ہم اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، خدا کی قسم اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ رسول کی نافرمانی کرتے کہ نہیں کرتے. اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے. نمازیں چھوڑنا اللہ رسول کی نافرمانیاں ہے، داڑیاں منانا اللہ رسول کی نافرمانیاں ہے، شریعت کے خلاف شادیاں کرنا اللہ رسول کی نافرمانیاں ہے، برتھ ڈے منانا، کیک کاٹنا اللہ رسول کی یہ کیا نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، معاف کیجئے مجھے جذباتی بیان کرنے نہیں آیا ہے، شاید میری بات کسی کے دل میں اتر جائے. بھائی اللہ رسول کی نافرمانیوں کو پہچانو تاکہ ہم توبہ کر سکیں. خیر، صحابہ تو اشاروں کو سمجھتے تھے. حضور نے جب صدقے کی ترغیب تھی تو غریب صحابہ حاضر ہوئے، اور کئی مرتبہ غریب حاضر ہوتے تھے، پہلے بھی حاضر ہوئے تھے. مسلم میں وہ واقعہ ہے کہ حضور مالدار تو آگے بڑھ گئے اور ہم غریب پیچھے رہ گئے. پھر حضور نے وہ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کا ترتیل کی تھی. اس موقع پر بھی جب صدقے کی ترغیب تھی تو 5 صحابہ نے کہا حضور ہمارے پاس تو مال ہے، تو کہاں جتنا ہے نا اسی میں سے کچھ خرچ کرو. مالدار اگر لاکھوں میں سے 1000 خرچ کرتا ہے تو اس کے 1000 کی وہی ویلیو ہے جو غریب ہزاروں میں سے ایک خرچ کرتا ہے. غریب کا 1 روپیہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا مالداروں کے ہزاروں لاکھوں کے برابر ہے. اللہ کے یہاں کمیت نہیں، کیفیت دیکھی جاتی ہے. اخلاص، کس اخلاص کے ساتھ خرچ کیا. اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا بھی اگر خرچ کیا بہت ہے، اور ریاکاری کے لیے بہت بھی خرچ کیا تو کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال تو پھر اخیر میں جا کر کے حضور نے کہا تھا کہ بھائی جو مزدوری کرتے اس میں سے بھی کچھ بچ جائے صدقہ کرو. بعضوں نے کہا کہ اگر کوئی مزدوری بھی نہیں کر سکتا، معذور ہے، تو کیا کرے؟ وہ صدقہ کیسا کرے؟ اخیر میں جا کر کے 7 شکلیں، حدیث میں صدقے کی 7 شکلیں حضور نے بتلائی تھی. اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. اور اخیر میں جا کر فرمایا اگر یہ سب کچھ طریقوں پر سے تم صدقہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا ہی کرو، اپنے آپ کو بے ضرر بنا دو. کیا مطلب ہوا؟ کوشش کرو اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی دکانوں میں، اپنی آفسوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنی زندگی میں کوشش کرو کہ ہماری ذات سے جان بوجھ کر کسی کو، ارے بولو بھائی بولو، تکلیف نہ پہنچے. کرو گے انشاءاللہ. یہ بہت ہے بھائیوں. اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے
تشریف فرماتے جن میں دو صفات پر وہ ابرار ہیں. الذین لا یؤذون الزر، کسی چونٹی کو بھی جان بوجھ کر تکلیف، زر کا مطلب تو چونٹی، یعنی اللہ کی کسی مخلوق کو، انسان تو بہت اشرف مخلوق ہے، انسان کو نہیں، حیوان حتیٰ کہ حقیر مخلوق چونٹی تک کو بھی اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائے. پھر آپ کہو گے کہ لال کی وہ فرض ہے، اس کا کیا کرے؟ دوائی وغیرہ استعمال نہ کرے. جو جانور تکلیف پہنچاتے ہو اسے مارنے کی اجازت ہے. میرے کہنے کا مقصد اصل بدلانا یہ مقصد ہے، اپنی ذات سے جان بوجھ کر بلا وجہ کے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچا. بھائی آج ہمارے سماج کا حال یہ میں کہا کرتا ہوں، انسانوں سے جتنی تکلیف پہنچی ہے جنگل کے جانوروں سے بھی اتنی تکلیف. کون انسان؟ یہ میں اور آپ ہی تو ہے، ہم ہی تو ہے. اپنے آپ کو آج کا یہی بنیادی سبق ہے. کیسا بنانا ہے؟ بولو اپنے آپ کو بے ضرر. کوشش کرو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کرو گے انشاءاللہ؟ اپنے گھروں میں ان باتوں کو زندہ کرو. بہت آسان عمل ہے، کچھ مشکل، ذرا احتیاط سے جینا پڑے گا. اللہ والے عزیز ہے، اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ والوں کی شان میں وہ شعر کہ ساری زندگی کسی احتیاط میں گزر گئی کہ یہ آشیانہ کسی شاخ چمن پر بار نہ ہو. کوشش کرتے تھے، وہ بہت محتاط رہتے تھے، کہیں میرے وضو کرنے سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں میرے زور سے نماز میں پڑھنے سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں میرے تہجد پڑھ کر اللہ اللہ کرنے سے میری بیوی کو، میرے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں میرے اپنے گھروں میں زور زور سے قرآن پاک کی تلاوت بجانے سے اور زور زور سے ناچے اور نہ جانے بیانات کو سننے سے میرے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو جائے. ابرار کی پہلی صفت لا یؤذون الضر، اپنی ذات سے حقیر مخلوق چونٹی تک کو بھی تکلیف نہ پہنچائے. ولا یرضون الشر، اور شر سے، برائی سے راضی نہ ہو. اگر خود سے بھی کوئی برائی ہو جائے غمزدہ ہو جائے، کسی اور کو برائی کرتے ہوئے دیکھے پریشان ہو جائے کہ ہائے میرے اللہ کی یہ نافرمانی، یہ بچے ہو کر، یہ جوان ہو کر، یہ عورتیں ہو کر، یہ مسلمان ہو کر میرے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. ولا یرضون الشر کا مطلب جس میں یہ دو باتیں پر وہ ہے ابرار. اب وہ سلیمان ابن عبد الملک کے سوال کا جواب کہا تھا نا، سلیمان ابن عبد الملک حضرت مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ اس آیت میں اپنے آپ کو پیش کرو اور غور کرو. اگر تم ابرار ہے تو قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، ابرار نعمتوں میں ہوں گے. اور اگر تم ابرار نہیں ہو تو وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، مرنے کے بعد خیر نہیں تمہاری. حضرت تیسرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو کوئی کمانی گارڈن میں تو جانا نہیں ہے، مرنے والا کہاں جاتا ہے؟ اپنے گھر جاتا ہے. وہ کہا تھا نا، کون کہتا ہے کہ مرزا مر گیا اور مرزا در حقیقت گھر گیا. مرنے والا اپنے مولا کی، مرنے والا مٹتا نہیں ہے. موت انسان کو مٹا نہیں دیتی، موت تو انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے. مرنے والا دنیا میں اللہ کو کتنا ہی بھول کر زندگی گزارے، لیکن موت کے بعد جانا تو اللہ کے پاس ہے. اسی لیے قرآن نے یاد دلایا ہے، متنبہ کیا ہے. قرآن پاک نے فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اے لوگوں واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو. یہ قرآن کہتا ہے بھائی، قرآن کہتا ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کے دربار میں پہنچو. سلیمان ابن عبد الملک پوچھ رہا ہے، دیکھو ایک بادشاہ جس
یہ وہی تو پوچھے گا جس کے دل میں فکر آخرت ہے۔ حضرت مرنے کے بعد جب اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہوں گے، وہ نہیں پڑے گا، اس وقت ہمارا کیا بنے گا، ہماری پوزیشن کیا ہوگی، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ تو فرمایا اگر تم ابرار تھے، نیک تھے، من چاہی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارتے تھے دنیا میں، تو تم اللہ کے پاس مرنے کے بعد اس حال میں جاؤ گے کہ وہ بھی تم سے راضی، تم بھی اس سے راضی، اور تمہاری وہ پوزیشن ہوگی۔ سالوں سال کا مسافر سالوں کے بعد اپنے وطن جب لوٹتا ہے نا تو کتنا وہ خوش ہوتا ہے، اور گھر والے بھی کتنے، ارے بولو نا بھائی، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ آپ کے کچھ رشتے دار ہوں گے، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی لندن میں ہے، کسی کا بیٹا 5 سال کے بعد آ رہا ہے، اب وہ بھی وہاں خوب تیاریاں کر رہا ہے، ابو کے لیے یہ گفٹ، امی کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، وہ وہاں تیاریاں کر رہے ہیں، یہ یہاں پر یہ ہوتا نہیں ہوتا بھائی؟ کیوں؟ 5 سال کے بعد، کئی سالوں کے بعد ہمارا بچھڑا ہوا ہم سے ملنے والا ہے۔ اور خدا کی قسم بھائیوں، اگر ہم ابرار ہیں تو مرنے کے بعد جب ہم جائیں گے نا تو اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا، اور ہم بھی اللہ کے دربار میں ایسے جیسے سالوں کا مسافر اپنے وطن جاتا ہے، خوش خوش ہو کر کے۔ یہ میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا، قرآن میں اس کا اعلان، قرآن پاک میں فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کی طرف سے فرشتے موت کے وقت نازل ہوتے ہیں، چاہے موت آئے ہسپتال میں، چاہے موت آئے سفر میں، تمہارے پاس کوئی باپ ہو نہ ہو، تمہاری ماں ہو نہ ہو، تمہاری اولاد تمہارے پاس ہو نہ ہو، اللہ کے فرشتے ضرور ہوں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ قرآن ہے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخاف۔ میرا وقت ہو گیا بھائی، کیا کیا جائے؟ چلو ذرا سن لو بھائی، سنو گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فرشتے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے کوئی جھوٹا پی ایم بشارت نہیں دے گا، جھوٹا پی ایم نہیں کہے، یہ تو فرشتے جو لا یعصون اللہ ما امرہم، سچے فرشتے، اس لیے اچھا یہ کہیں گے راضیۃ مرضیہ، کیا عجیب جملہ ہے، راضیۃ مرضیہ، تو بھی راضی ہے اور تیرا رب بھی تجھ سے ملنے کے لیے راضی ہے۔ اور اگر نیک نہیں ہے، من چاہی زندگی گزاری تھی، نافرمانیوں والی، ظلم و زیادتی والی زندگی، فرماتے وہ جب مرے گا تو اس کی وہ پوزیشن ہوگی جیسے سالوں کا بھگوڑا مجرم وانٹیڈ، اگر وہ پکڑا جائے اور اسے دربار میں اور عدالت میں حاضر کیا جائے، جس خوف کی کیفیت سے وہ دوچار ہوتا ہے اس سے زیادہ خطرناک کیفیت ان مجرموں کی ہوگی جنہوں نے اللہ کو بار بار ناراض کیا تھا۔ قرآن نے ناکسوا رؤوسهم ترى المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اور بھی ایک سوال، بس ایک سوال سنا دیتا ہوں، دیکھا آپ نے، نیک ہوں گے تو تمہاری پوزیشن کیا ہوگی اس کو بتلا دیا اللہ کے دربار میں جب پہنچو گے، برے ہوں گے تو کیا پوزیشن ہوگی۔ آخری سوال حضرت سلیمان بن عبد الملک کو کتنے قیمتی سوال، صالحین کی صحبت میں جاتے تھے اور وہاں ان سے اپنے سوالات کو پیش کرتے تھے، جب ان کی تذکرے میں کتنے نصیحت۔ آخری سوال یہ، حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ عجیب سوال کا جواب دیا، فرمایا جب نماز کا وقت آتا پہلے ہی سے انتظار میں رہتا، فٹ بال کی میچ والے اس کے رسیا فٹ بال کے میچ کا انتظار، کرکٹ کے میچ کے شوقین اس کا انتظار،
مسجد کے امام کا 2 منٹ انتظار نہیں ہوتا اور وہاں گھنٹوں بلا تکلف انتظار ہو رہا ہے. نہ جانے کن کن چیزوں کا انتظار اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو نماز کا انتظار کرتے ہیں. وہ گھڑی پہنتے ہی اس لیے ہیں تاکہ نماز کا وقت کہیں غفلت میں چلے نہ جائے. بار بار گھڑی دیکھتے اچھا کتنے منٹ باقی ہے. نماز کا انتظار بھی نیکی ہے. بھائیوں اپنے دکانوں پر بیٹھیے کون منع کر رہا ہے. بہترین آفس پر بیٹھیے کون منع کر رہا ہے. لیکن نماز کے وقت کو مت بھولیے. بہت سی باتیں ہیں مجھے یہاں مشکات میں جو روایتیں ہیں نا قدم قدم پر جو نیکیاں اور درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف، اس میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا. مسجد میں ہے تو انتظار کر رہا ہے، مارکیٹ میں ہے تو انتظار ہے. کوئی انتظار نماز کی اہمیت پر میں انتظار کرتا ہوں. اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے وضو کے ساتھ وضو کرتا ہوں. اس کے بعد جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ موت کا فرشتہ تو پیچھے ہی ہے. بیت اللہ میرے سامنے ہے، جنت میری داہنی طرف، جہنم بائیں طرف، پلسیات قدموں کے نیچے، اور میں اپنے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ تصور کر کے نماز پڑھتا ہوں کہ شاید یہ میری زندگی کی، سمجھے، یہی تو حکم تھا. آقا نے نماز میں خشوع پیدا کرنے کا طریقہ یہی بتلایا. صلی صلاۃ ووتر، ہر نماز ہر عمل کیا کرو وہ یہ زندگی کا آخری عمل ہے. ابھی ہم جمعہ پڑھ رہے، کیا پتا اثر کس کو موقع مل رہا ہے نہیں مل رہا. تو کہا حضرت کتنے سالوں سے اس طرح نماز پڑھنا؟ 40 سال کا عرصہ ہوا. الحمدللہ میں ہمیشہ ایسے ہی نماز پڑھتا ہوں. سلیمان ابن عبد الملک نے کی ہماری اور کہا کاش زندگی میں ایک مرتبہ ایسے نماز کا موقع مل جائے نجات کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالحین کے تذکروں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا